السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ حکومت کے لیے یہ اگر کہا جائے کہ وہ دباؤ میں نہیں ہے تو غلط ہوگا۔ حکومت بے شک دباؤ میں ہے اور یہ دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا، JUI کے للکار اور PTI جو ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کو نہیں مانتی، یہ تمام مسائل ہیں اپنی جگہ موجود۔ معاشی مسائل بہت شدید ہیں ملک کے، اور بجلی اور گیس کے نرخ عوام کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ تو تمام پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس پر کیٹلسٹ کا کردار مہنگائی ادا کر رہی ہے، جس کے کم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ آنے والے چند ماہ میں پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانے والے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی امید ہے کہ وہ شاید جیت جائیں گے، بڑی ان کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر بھی ماحول کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو تمام سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے اکتوبر کا مہینہ یوں بھی پاکستان میں کئی حوالوں سے بڑا اہم رہا ہے۔ تو آنے والا اکتوبر اور اس کے بعد ملک کی سیاسی حالات کیا ہوں گے؟ حکومت یہ تمام دباؤ، مہنگائی، سیاسی عدم استحکام، یہ سب کچھ برداشت کر پائے گی؟ یہ حکومت چلتی رہے گی یا نہیں؟ اور عوام کے لیے کہیں پر بھی کوئی سکھ کا سانس لینے کی ہم امید کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، جناب محترم نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ فرمائیں کہ حکومت اس وقت جس مقام پہ کھڑی ہے، لیجیمیٹیسی کے ایشو ہیں اس کے سامنے، بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لیجیمیٹیٹ حکومت نہیں ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ انتخابات دوبارہ کروائیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کا دھرنا آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے دیا۔ تو معاملات کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت، موجودہ حکومت، مطلب PDM-2، مطلب شہباز حکومت، مطلب مشترکہ مفادات کونسل حکومت، یہ ساکھ لیس حکومت ہے، مینڈیٹ لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مقبولیت لیس حکومت ہے، اور فارم 47 کی حکومت ہے۔ اور یہ جو تانے دیتے ہوتے تھے نا کہ سلیکٹڈ ہے عمران خان، یہ ریجیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہیں۔ اور ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے، گھر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریجیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہیں۔ دوسرا، ود ان حکومت، ظاہر پیپلز پارٹی اس وقت کنگ میکر ہے، اور کوئی کام یہ اپنے طور پہ بڑا کر نہیں سکتے۔ تیسرا، پاگل پن چڑھا ہوا ہے ان پہ، یہ صبح اٹھتے ہیں اور زہر آلود پریس کانفرنسیں کر کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف ان کی نظر میں ہوتا ہے، اور شام تک وہ ہوتا ہے، کوئی کام تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے تو شاید ارد گرد کی چیزیں کر لیتے ہیں۔ اور پاگل پن کی انتہا ہے کہ PTI بین کر دو اور عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ کر دو، اور یا ابھی یہ 9 مئی کے 12 مقدموں میں جب لاہور ہائی کورٹ میں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب، مطلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پہنچے تھے، تو ان سے جب سوال ہوا کہ آپ کیا عمران خان پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں بغاوت کا، انہوں نے کہا کہ 121 شک لگانا چاہتے ہیں بغاوت کا مقدمہ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو شک ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب یہ تو حکومت کا تو یہ حال ہے، اور حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ قرضے، آبادی، معاشی اصلاحات، نظام انصاف میں اصلاحات، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا اس کا پہلو ہے کہ حکومت کی جو پہلا ہے معاشی بحران، اس میں ناکام، دہشت گردی کی نئی لہر، وہ ان سے سنبھل نہیں پا رہی کیونکہ نفرت اور تقسیم اندر بہت زیادہ ہے۔ تیسرا ہے مرحلہ بھائی جان کہ یہ آپ صرف یہی دیکھ لیں، بجلی والا دیکھ لیں، ہم اس وقت کتنے بل دے رہے ہیں؟ 14 ٹیکس ہیں ایک بجلی کے بل میں، اور اس میں ہم ان کے اور پیپلز پارٹی والوں کے اور مسلم لیگ نون والوں کے اور چند مشرف صاحب کے، ہم ان کے IPPs کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی بل میں ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بجلی چوری کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ مگر بھٹی صاحب، اس وقت تو کوئی بھی حکومت ہو اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا نا سب کچھ۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں، ہم بجلی IPPs کے بھی جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، بجلی چوری کے بھی دیتے ہیں، مفت بجلی لے جانے والے بھی دیتے ہیں، جو بھی مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کے بل بھی ہم دیتے ہیں، لائن لاسز کے بل بھی ہم دیتے ہیں۔ اب حکومت، مسائل ہیں، لیکن حکومت کیا کر سکتی تھی؟ حکومت کر سکتی تھی کہ ہمیں ایک ڈرامہ کر دیتی، کہتی کہ دیکھیں بڑے مشکل وقت ہے ملک پہ، اور ہم اور آپ مل کر اس مشکل وقت سے گزرتے ہیں،
لیکن جب آپ ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مزید ٹیکس دو تو پھر لگتا ہے کہ یہ رولا لگتا ہے. جب آپ وزیر اعظم ہاؤس کا بل بڑھا دیتے ہیں, ارکان پارلیمنٹ کی مراد تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں, سہولیات بڑھا دیتے ہیں, جب مفت بجلی مفت گیس والوں کو نہیں پوچھتے, جب مفت پٹرول والوں کو نہیں پوچھتے, جب آپ کے خرچے مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بجٹ مسلسل گھٹ رہے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ اس حکومت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب صرف 1 منٹ لوں گا. 2020 میں مارچ 2020 میں ایک نجی بجلی گھر ڈاکوں پر عمران خان دور میں ایک رپورٹ پبلک ہوئی تھی. 9 رکنی انکوائری کمیٹی بنی تھی, 300 صفحاتی رپورٹ تھی, اور اس کا جب پیش ہوئی تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ رپورٹ پبلک کریں, پبلک ہوگی, تحقیقاتی کمیشن بنائیں, فرانزک آڈٹ کریں, اور 90 دنوں میں حتمی رپورٹ. وہ وقت ہی نہ آیا. اس وقت مارچ 2020 میں 5,800 ارب کا یہ ٹیکہ لگا چکے ہیں, اور یہ ذہنوں میں رہے کہ 80% جو نجی بجلی گھر ہیں یہ ہمارے ان بڑوں کے ہی ہیں, اور 40 خاندان ہیں جو اس میں مزے لٹ رہے ہیں, اور غلط اعداد و شمار کی آڑ میں انہوں نے اربوں کمائے ہیں اب تک, ایندھن چوری کی آڑ میں اربوں کمائے اب تک, منصوبوں کی لاگت بڑھا کر اربوں کمائے انہوں نے اب تک, مقررہ منافع سے زیادہ منافع کما کر انہوں نے اربوں کمائے, اور مقررہ منافع کتنا تھا 15% جو ایگریمنٹ میں, اور کتنا کما رہے ہیں 80%. مطلب بجلی پوری نہ کریں مگر پیسے پورے لیتے ہیں, یہ بجلی پوری نہ ہم خریدیں مگر پیسے پورے ہم دیتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں معاہدے ہی ایسے کیے نا بھٹی صاحب. اب یہ تو نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, سب نے ایسے معاہدے کیے. والے معاہدے تھے, ککس بیکس والے معاہدے تھے, کرپشن والے معاہدے تھے. مطلب لاگت میں گھپلے, ایندھن میں گھپلے, منافع میں گھپلے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمائی روپوں میں اور ان کو ادائیگیاں ڈالروں میں. تو اب مجھے بتائیں یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کم از کم کچھ بھی نہیں ہونا تھا. کوئی 4-5 ان کے اپنے ہیں, کوئی 20% کچھ کرتے تو نظر آتے نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے مگر کچھ کرتے تو نظر آتے. ٹھیک. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جہاں تک ہے اکتوبر کا جہاں تک مسئلہ ہے بھائی جان, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مسائل اگر یہ حل کی طرف چلتے, کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کرتے تو ان کو بھی نہیں. اب حکومت کیا کہہ رہی ہے اندر خانے سے؟ حکومت سازشی تھیوریوں پہ لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اگلے راؤنڈ میں اس پر بات کرتے ہیں. اکتوبر میں کیا آپ ابھی بہت ساری باتیں اس میں ہو گئی ہیں, تو اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا آپ کو بھی یہ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور اس کو عمران فوبیا ہوا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں, وہ سندھ سے ایک صوبائی وزیر ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وفاق میں 2-3 لوگ ہیں, پنجاب میں 2-3 لوگ ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, 2-3 دن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور صرف عمران فوبیا پہ مشتمل ہوتی ہیں. کارکردگی صفر ہے جس کا نقصان ہوگا حکومت کو. اصل میں جو شروع ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ٹینشن ہے اس کے اندر اور جو ہم منافقت کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کا کل آیا ایک بیان ہے, بیان سے اس سے پہلے 1 دن پہلے عمر ایوب صاحب کا آیا ہے. وہ کیا بیان آیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کس کے لیے؟ عاصم منیر صاحب کے لیے. جی. اور کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ اور مجھے اور لڑوا رہی ہے مسلم نون. یعنی کہ عمران خان نے جولائی اگست 2022 میں جو لانگ مارچ کیا تھا اور عاصم منیر کو گالیاں دی تھی, برا بلا کہا تھا ان کے میڈیا کے اندر, تو میں کہتا ہوں کھولنے کے قابل نہیں تھا. جو اس کی فیملی کی کریکٹر اسینیشن کردار کشی کی تھی, وہ عمران خان صاحب اور عاصم منیر کے خلاف جو کیا تھا وہ مسلم نون کروا رہی تھی کیونکہ ان کی حکومت آ چکی تھی. یہ عمران خان صاحب باور کرانا چاہتے ہیں. اچھا پھر دوسرا سنیں آپ, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پھر اس میں ریٹریٹ کیا. اب میں پہلے تو پارٹ دوں کہ جی فوج کے اندر کیا اس پہ کیا جواب ہے, اور پھر دیکھ لیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم منافقت سے کب نکلیں گے. اصل لڑائی اس وقت آپ کی پاکستان میں جو سیاست ہے, لڑائی ہے, اگر آپ صاف الفاظ میں کہہ دو فوج کی اور عمران خان کی ہے. آپ سے تو کوپ کر سکتے مسلم نون کو کہ وہ پالیسیز جو ہے وہ کر رہی ہے, فوج کے ہاتھ میں کھٹ پتلی بنی ہوئی ہے, مہرہ بنی ہوئی ہے. عمران خان بھی مہرہ بنا ہوا تھا, کھٹ پتلی بنا ہوا تھا. معاشی فیصلے کون لے رہا تھا عمران خان کے وقت میں؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں میں لے رہا تھا. وہ انکار کر دے, کوئی وضاحت دے دے, میں مان جاؤں گا. عمران خان کہتے ہیں قاضی فائزی سے کس خلاف ریفرنس نے بھیجا,
جنرل باجوہ نے بھیجا. الیکشن کمیشنر کیسے تعینات کیا؟ جنرل باجوہ نے کیا. اب کون لے رہا ہے؟ اطالہ طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، کس نے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ پڑھے. میں تو کل کالم میں لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ پڑھے. اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ ان کا جن کے ساتھ لڑائی ہے عمران خان صاحب کی، ان کا جواب آپ پہلے سن لیں تاکہ آپ شیئر کر سکیں. یہ بالکل فرام ہارسز بہت جواب ہے. آج کل پی ٹی آئی عمران خان نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ پی ایم ایل این فوج اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے. اسی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا اپنے پروگرام میں. یہ پی ٹی آئی کا نیا فلاپ بیانیہ ہے، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں. فوج کو بالکل کوئی ابہام نہیں کہ 9 مئی کرنے والی پارٹی جسے شہدائے پاکستان کی یادگاروں کی بھرمتی کی، عالمی املاک اور تنصیبات پر حملہ کیا، سائفر سازش سے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور سوشل میڈیا پر عوامی کے خلاف غلیظ ترین پروپیگنڈا اب بھی جاری رکھے ہوئے ہے. وہ اس پارٹی کی لیڈرشپ کی اپنی ایما پر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. ان انتشاریوں کو یہ بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے تمام جرائم مانے اور پوری قوم سے صدق دل سے اپنے کیے گئے جرائم کی معافی مانگے. یہ ہے جواب عمران خان صاحب کے عمر ایوب کے ہاتھ، یا جو دوسرا کل پیغام آیا ہے کہ جو انہوں نے بڑا صائب مشورہ دیا ہے عاصم منیر صاحب کا. یہ کوئی میسیج ہے سر؟ یہ کوئی میسیج ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی بات کی ہے نا، اور میں نے کہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے. اچھا، ہارسز ماؤتھ بس کافی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پروگرام کے اندر پہلی دفعہ یہ آ رہا ہے یہ بات. وہ ڈینائی کر دیں گے نا کہ یہ حفیظ اللہ خان نے ہمارے بیاہ میں بڑی غلط بات کی ہے. نیچر ہوگا نا کوئی پروگرام، بس بات ختم، آگے چلیں. مگر سر ہمارا موضوع تھا، ہمارا موضوع تھا اکتوبر کے بعد کیا سچویشن ہوگی، حکومت اور اس کے اوپر دباؤ، حکومت رہے گی نہیں رہے گی. جہاں تک آپ نے گفتگو کی باجوہ صاحب نے کیا کچھ کیا، تو باجوہ صاحب نے یہ بھی کیا کہ ان سے کہا کہ جی آ جاؤ حکومت بنا لو. پنجاب میں کچھ کہا، مرکز میں کچھ کہا، آف لیگ کو کچھ کہتے رہے. پھر عاصم منیر نے بنوائی. بالکل صحیح ہے، میں آپ سے مانتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ باجوہ صاحب نے 26 جولائی کو عمران کو کہا تھا کہ آج ہم حکومت بنا لو. وہ اتحادی جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی، وہ 26 جولائی کو کس کو ووٹ دیا تھا؟ ٹھیک ہے، کس کے کہنے بھی دیتے؟ مگر کیا کہتے ہیں، مگر یہ بحث تو نہیں ہے نا، وہاں سے مجھے فون کروانے پڑتے. مگر یہ بحث تو نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی میں نہیں تھا، اب نہیں ہے، یا آگے نہیں ہوگا. ابھی پھر آپ نے جو میں نے جو بھاشن سنا ہے اس میں تو میں نے یہی سنا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ عمران، ایک لفظ میری جواب سن لے. دیکھو پاکستان اس وقت شدید سیاسی انتشار اور سیاسی استحکام کا شکار ہے، جس کا نہ عمران خان ذمہ دار ہے، نہ شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ دار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 2014 سے جب سے دھرنے شروع کرائے انہوں نے عمران خان اور قادری سے تب سے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس سیاسی انتشار کی کوکھ سے ساری چیزیں جنم لے رہی ہیں. جب تک آپ ایک وہ اسٹیبلٹی ہمیں نہیں مل جاتی، باقی آپ جو اندازے کر رہے ہیں کہ جدھر ملک جا رہا ہے، جدھر جانا ہے، وہ اس انتشار کی کوکھ سے جنم لے چکا ہے. اور یہ جو ہے آپ اس کے بارے میں جس طرح آپ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے بے بس ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. میں تو پاکستان کا مستقبل 1-2 مہینے میں بڑا وائلنٹ دیکھ رہا ہوں، خونی دیکھ رہا ہوں. اور یہی بات آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اس پریس کانفرنس میں. ایک فکرہ مجھے لرزا گیا ہے، اور وہ فکرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ہم وارننگ دیتے ہیں، پھر ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے. اب نذیر لگائی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، بڑے جید قسم کے دانشور ہیں، سکہ بند ہے، بہت نپی تلی رائے دیتے ہیں کہ وہی کچھ کیا کریں گے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے. نذیر لغاری صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جیسے کہا کہ ساری چیزوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آگے بھی اس کا ایک کردار رہے گا اور ملکوں میں رہتا ہے. لیکن سیاسی لوگ جو ہیں ان کا بھی تو کوئی کریکٹر ہوتا ہے نا. ابھی کچھ عرصے پہلے تک ایک صاحب کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، اور آج ووٹ کو عزت وہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو حکومت بنائی ہے تو لوگ فارم 45 47 لیے گھوم رہے ہیں. عمران خان صاحب کچھ اور گفتگو کیا کرتے تھے کہ کسی کی مدد سے نہیں آؤں گا، آئے تو حکومت کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے. تو سیاسی لوگوں کو اپنے اندر منافقت ختم کرنی چاہیے. آن دا فیس تو وہی موجود ہے نا ہمارے سامنے، ہم تو انہی کو جانتے ہیں.
اچھا، ہماری زمین کا جو ڈایا میٹر ہے نا وہ تقریباً 7,000 میل ہے، اور اسی کے اندر ہی پوری دنیا ہے، پوری دنیا کے ممالک ہیں، پوری دنیا کے تمام ممالک اسی ایک جغرافیے کے اندر ہیں جو اس زمین کے اندر ایک پلینٹ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اس کے اندر 200 سے زائد مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، سسٹم ایک چل رہا ہے، اور ایک سسٹم اور موجود تھا جو نہیں رہا ہے۔ وہ اتفاق ہے، اگرچہ اس کے نام سے سسٹم ہے، اس کے نام سے پارٹیاں بھی ہیں اور اس نام سے حکومتیں بھی ہیں، لیکن وہ سسٹم جو ایک سسٹم کو چیلنج کرتا تھا وہ اس طرح سے فعال بھی نہیں ہے، اور کمیونزم نہیں ہے۔ یہ نہیں، ہمارے سامنے کی صورتحال یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ چین یہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی کمیونسٹ ملک ہے، اور اب بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پیداواری قوتوں کو فعال کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بالکل یہی ٹھیک ہو، لیکن جو نیو ورلڈ آرڈر جارج بش سینئر کے زمانے میں سے چلا تھا وہ یہی تھا جو اب دنیا کے اندر رائج ہے۔ اور جہاں جہاں ہم تھے، ہم تو ہماری حیثیت ہی کیا، ہم تو دم چھلا پن کا شکار تھے نا۔ ہمیں جو حکم ملتا تھا ہم اس کو بجا لاتے تھے اور ہم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، ہم کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں سے لیٹ جاؤ، لیٹ جاتے تھے۔ اب بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم ایک دیوار بنا دو مغرب میں اور ایک دیوار بنا دو مشرق میں، اور کھڑے ہو جاؤ جم کر کمیونزم کے خلاف اور چین اور روس کے خلاف۔ ایک طرف سینٹو بنا، ایک طرف سیٹو بنا، ایک طرف جو ہے پاکستان، ایران، ترکی، اپنا عراق، یہ اتحاد بنا، ایک طرف مشرقی پاکستان، برما اور تھائی لینڈ اور فلپائن، یہ اتحاد بنا۔ اس طرف بھی اور اس پر طرف بھی ہمارے فوجی اتحادوں کے ساتھ امریکہ تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا، اور اس کے علاوہ کینیڈا تھا، آسٹریلیا تھا، اور ہم تھے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ برطانیہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور سینٹو اور سیٹوں میں بھی ساتھ تھا۔ اور پھر ہم کیا ہوا، پھر ہمیں کہا گیا گرم محاذ میں کود جاؤ، اور سینٹرل کمان کے ہم پہلے محبوب نظر بن گئے، اور ہم نے ڈیگو گارشیا سے ہدایت لینا شروع کر دی، اور ہم نے یہاں پر حکومتوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو الٹ پلٹ ہوتی ہے وہ ہماری منشا اور ہمارے ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کا جب تختہ الٹا گیا تھا تو اس میں ہمارے لوگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا، یا پی این اے کی موومنٹ کے نتیجے میں ایسا ہوا؟ سر اس تمام تجربے کی روشنی میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آگے اسی کیا طرف دیکھ جا رہے رہا ہیں؟ ہوں۔ جو کچھ آپ کے ہاں ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ اب بھی اس وقت اب بھی آپ کھیل کا حصہ ہیں، آپ کسی کھیل کا حصہ ہیں۔ ایک دفعہ جو آر ٹی ایس پر لوگ آ جاتے ہیں اور مشینیں بیٹھ جاتی ہیں، ایک طرف جو ہے فارم 47 45 کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے فارم 47 اور 45 لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پچھلی دفعہ والا تھے فارم 45 آر ٹی ایس مشینیں بیٹھ گئی تھی، وہ اس کے ذریعے لائے جاتے تھے، اور جہاز چلتے تھے، جس کے جہاز چلتے تھے وہ اپنے گاؤں میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ اب پاکستان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی عوام کی طاقت، مرضی، منشا، ووٹ سے نہیں آتی ہے، وہ تبدیلی ایک بہت بڑے ایک عالمی کھیل کا حصہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کو آنے والے مہینوں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے اندر حکومت و دباؤ میں نظر آ رہی ہے؟ میں حکومت دباؤ میں آ رہی ہوگی یا حکومت پر دباؤ ہوگا، لیکن مجھے سر دست تبدیلی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو ایسی ضرورت پڑی ہے، خاص ضرورت پڑی ہے۔ انہیں پاکستان کو جس سمت میں لے جانا ہوگا اسی طرف کو لے جائیں گے۔ تو کس سمت میں جاتا نظر آ رہا ہے سر؟ لوگ کنفیوز ہیں اس وقت کہ ہوگا کیا؟ لوگ کنفیوز سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کھیل کا حصہ بن گئے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کیا کھیل کھیلتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حکمران ایک معاہدہ کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے والوں کے ساتھ، اور میز کے دوسری طرف حکمران، ادھر حکمران بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف بھی خود بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپس میں معاہدہ کرتے ہیں حکمران اور سامنے والے۔ اور جب معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کچھ پیدا نہ بھی کریں گے تو کیپیسٹی چارجز کی مد میں آپ کو دے دیں گے، کبھی 90 کروڑ، کبھی 80 کروڑ، کبھی 60 کروڑ، کبھی آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے، ہم لوگوں کی کھال اتار کر وہ آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ کو ایک پیسہ وصول کر دیں گے اور ڈالر کی شکل میں دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ملک کی صورتحال یہ ہو، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تبدیلی آ جائے گی؟ اکتوبر میں بہت بڑے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور اس کے بعد شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور جناب عمران خان جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لہراتے ہوئے آئیں گے، اور سارے
جو ملک کے اندر خرابیاں ان کو دور کرنے کے لیے بہت بڑا کمال اور معجزاتی کام کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی. جو کچھ ہوگا وہ عوام جتنا کچھ حاصل کریں گے عوام وہ اپنی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل کریں گے. وہ نہیں ہو رہی ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس پارٹی نے کیا، پھر اس پارٹی نے کیا، پھر اس پارٹی نے کیا. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ چلیں میرے ساتھ کراچی کی بستیوں میں، آپ کے گھر کے قریب باقی جو بستیاں ہیں وہاں لے کر چلتا ہوں آپ کو، اور وہاں جا کر لوگوں کے حالات دیکیں. حالات تو بہت خراب ہیں نظر لغاری صاحب، اسی لیے یہی بات تم کر رہے ہیں. کسی کو یہ خام خیالی نہیں ہونی چاہیے کہ اکتوبر کے بعد کوئی معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن عوام کی کہیں تو کوئی سے ہو. ایک بریک یہاں پر لینا ہے، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کے کنسرن بھی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ایک سینیریو، اور نذیر لغاری صاحب نے بھی ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے کہیں کوئی راحت کی امید ہے، کہیں کوئی امکان ہے تو کس طرح سے ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت ساری تھیوریز ذہنوں میں ہوتی ہیں، کہیں سازشی تھیوریز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل تھیوریز ہوتی ہیں. پاکستان میں ملک کے اندر کئی سازشیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں صورتحال کیا یہی ہوتی ہے کہ عوام کی کہیں کوئی ریپرزنٹیشن نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، یعنی میز کے اس طرف بھی ہم، میز کے اس طرف بھی ہم، اور آپس میں ہی ڈیل کر لیتے ہیں، عوام کہیں موجود نہیں ہوتی، نہ ہوگی. ارشاد بھٹی صاحب، یہی مستقبل ہے پاکستان کا؟ جی بالکل، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. دیکھیے، دونوں میرے بڑے بھائیوں نے جو بات کی، مجھے دونوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو تناؤ کا یا ایک لڑائی کی صورت جو بتائی دو فریقوں میں، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں، ظاہر 9 مئی ہے، اور اس کے بعد ایک طرف 9 مئی کو حل ہونا ہے، دوسری طرف مینڈیٹ چوری اور مقدمے، سزائیں اور گرفتاریاں، جیلیں، حوالاتیں ہیں، تو وہ ہے. اور دوسرا جو لغاری صاحب نے عالمی سطح کا بنایا، دونوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک بات ہے. میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ یہ سارا ہر جگہ پریشر ہوتے ہیں، ہر جگہ دباؤ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. کسی لڑائی نے نہیں روکا کسی حکومت کو کہ وہ اچھا اسپتال نہ بنائے، اچھا سکول نہ بنائے. کسی حکومت نے نہیں روکا کہ وہ کرپشن نہ روکے. کسی حکومت نے نہیں روکا کہ وہ لوٹ مار نہ روکے. اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوٹ مار میں خود ملوث ہوں، کرپشن میں خود ملوث ہوں، آپ ایک ڈیل اور ڈھیل کے تحت آئے ہوں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، آپ کچھ ایفرٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں، آپ کی صبح دوپہر شام اپنے سیاسی مخالف کو فکس کرنے میں ہو، اور آپ طے و بالا کر دیں، یعنی آپ آئین توڑنا بھی پڑے تو توڑ دیں، آئین مینڈیٹ چوری کرنا پڑے تو کر لیں، اور آپ بغاوت اور بین لگانا چاہیں تو لگا لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جن کاموں کے لیے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم بجلی مفت دیں گے، ہم نوکریاں دیں گے، ہم گھر بنا کے دیں گے، ہم آپ کی زندگی میں سہولت لائیں گے، ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلائیں گے، ہم باقی سارا کریں گے. تو اس طرف کیا ہوا؟ ان لوگوں کا کیا ہے؟ اب ویسے ہی یہ اس ملک میں الیکشن تو اب ایک مذاق بن گیا ہے. کہیں بھی گلی محلوں میں چلے جائیں اور جا کے پوچھ لیں کہ الیکشن کیا ہوتا ہے پاکستان میں، تو لوگ ہنستے ہیں. اور پھر دکھ تکلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ان ساری چیزوں کے ڈسے ہوئے تھے. آپ کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا ہے، آپ نے پورا نظام بٹھا دیا. آپ کہتے تھے جعلی مقدمے نہیں بننے چاہیے، آپ نے بھرمار کر دی. آپ کہتے تھے سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے، آپ کے جھاگیں ہیں جو منہ سے ختم ہی نہیں ہو رہی، زہر ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا آپ کا. آپ کہتے تھے کہ نہ گورننس پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے. ہو گئی گورننس پرفارمنس اچھی. کدھر ہیں وہ جو خوشحالی دینے آئے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب؟ کدھر ہیں وہ جو پاکستان کو ترقی دینے آئے تھے؟ کدھر ہیں وہ جن کے لیے پورا نظام سرنڈر کر گیا؟ کدھر ہیں وہ جو مجھے یہ بتائیں نا کہ چیف جسٹس صاحب کی تبدیلی ہونے والی ہے، اور پی ٹی آئی کی سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں. انصار آبادی صاحب نے کالم لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خوش ہے اور نون لیگ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے. کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہونے جا رہی ہے
کیونکہ باقی جو چیزیں جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, یہی چند ویریبلز ہوتے ہیں ہماری پولیٹکس کے اندر. جی بالکل, ہونا نہ ہونا یہ پاکستان جیسے ملک میں آج کی صورتحال میں آج تک کا پریڈکشن کی جا سکتی, کل کیا کوئی ایونٹ ہو جائے سارا کچھ ہی بدل جائے. لیکن ہے خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, چادر چار دیواری کے پامالی کے حوالے سے, الیکشن ڈکیتی کے حوالے سے, اور باقی 2-3 درخواستیں ان کی مقدموں, جیلوں اور وہ باقی جو ان حوالے سے, وہ ساری سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ یہی 1.5 سال پہلے یہ وہ ڈھول بجا رہے تھے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ گئے ہیں, بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب جا رہے ہیں. فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس وقت ویسے ہی ہیں منارٹی میں جیسے سپریم کورٹ میں, جیسے عمر عطا بندیال آخری دنوں میں تھے. ٹھیک ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ درخواستیں لگ سکتی ہیں, کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ لگنی چاہیے, بالکل لگنی چاہیے. کیوں الیکشن کمیشن نے آج 39 کہہ کے ایک اور ایفرٹ کی ہے 41 کے حوالے سے کہ ان کا بتا دیں 41 ممبران کے حوالے سے 39 مان کے, کیونکہ اب نہیں وہ روک سکتے. اب سپریم کورٹ اس پہ متفق ہے, متحد ہے, وہ لگائے گی توہین عدالت, اور توہین عدالت لگ گئی تو وہ والا نہیں ہوگا کہ ہم 20 ارب نہیں دیتے جائیں, ہمارے پاس نہیں ہے. عمر عطا بندیال صاحب ہم آپ کے حکم نامے نہیں مانتے. تو یہ خوف ہے, لیکن یہ خوف جو ہے یہ کوئی جھوٹ پر مبنی ہے نہیں ہے. اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ نے 2 نمبری نہیں کی, تو آپ سیدھے کھڑے رہیں, کہیں کہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ کرے گا. تو اب یہ خوف بھی ہے کہ الیکشن کا جب تحریک انصاف واپس آ چکی, ان کو مخصوص نشستیں مل چکی, تو الیکشن ڈکیتی پر بھی بات ہوگی, مقدموں پر بھی بات ہوگی. جس طرح ہوا میں بکھر رہے ہیں مقدمے, کتنی دیر اور آپ اندر رکھ سکیں گے؟ اس کے علاوہ آگے آپ کے پاس کوئی گورننس پرفارمنس نہیں ہے, وہ کیا ہو سکے گا؟ آگے آپ ایک پلس رات پہ چل رہے ہیں 1 پیج پہ, وہ کیا ہوگا؟ اور آگے آپ دہشت گردی کا معاملہ ہے, معاشی معاملہ ہے, وہ کیا ہوگا؟ اس کو تو ہم دیکھ ہی رہے نا سر, یہ تمام معاملات, اس میں تو ہمیں حکومت کی کارکردگی, اس پر آپ پہلے بھی بات کر چکے, تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کارکردگی کیسے ہوگی جب حکومت ہر روز ایک نئے دباؤ میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی. حفیظ اللہ نیازی صاحب, پہلے بھی موضوع یہی تھا اور ابھی بھی موضوع یہی ہے کہ فنڈامنٹلز اپنی جگہ موجود ہیں, تو وہ ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے. لیکن جو ویریبلز ہیں, اب چیف جسٹس صاحب کی جانے کا وقت ہو رہا ہے, حکومت کے پاس اب 2/3 میجورٹی بھی موجود نہیں ہے. کیا واقعی حکومت کو کے لیے خوف کا باعث ہوگا اس وقت؟ جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ یہ خوف کا باعث ہے کہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب. مجھے نہیں پتا کہ انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا ہے, لیکن یہ جو چوائسز ہوتی ہیں نا, ہر وقت ہر بندہ نہیں طے کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں طے کر سکتی جو اس نے یہ راہ عمل ڈھونڈ لی ہے اور اس پہ وہ کاربند رہیں گے اور جو امپلیمنٹ کریں گے. نہ عمران خان کر سکتا ہے, نہ حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے ادر ویریبلز ہوتے ہیں اور زمینی حقائق ہوتے ہیں اور کچھ حالات کی کمپلشنز ہوتی ہے. بالکل. میں گھر سے چلا ہوں آپ کو ملنے کے لیے, اور میں پھر دنیا ٹی وی کے چینل تک پہنچتا ہوں لاہور کے اندر, تو راستے میں ٹرک الٹے پڑے ہیں, میں نہیں پہنچ سکتا ہوں. اب یہ کہنا میں نے ارادہ کیا ہوتا, میں پہنچ نہیں تھا اور اب طے ہو گیا. یہ جو مستقبل ہے پاکستان کو سیاسی, اس کے اندر جو ویریبلز ہیں نا, وہ کرتے ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ڈکٹیٹ کراتے ہیں, پہلی بات. دوسری میں یہاں پوچھتا ہوں کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تھے جنہوں نے الیکشن کو RTS الیکشن کہتے تھے, یہ آپ تھے کہ جنہوں نے یہ عمران خان کے اقتصادیات کو آپ نے کہا کہ تباہ کر گیا, یہ آپ تھے کہ جو مقدمات کو اوپر آواز اٹھاتے تھے. میں سے یہ پوچھا تھا یہ آپ کون ہیں؟ وہ یقین ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا, کیونکہ 2018 کے الیکشن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18 کے الیکشن عمران خان نے نہیں کرائے تھے. عمران خان بینیفیشری تھا جیسے آپ نے ابھی کہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائے تھے. 2024 کے الیکشن کو نواز شریف کا قصور نہیں تھا. اگر ان کو دھاندلی کا الزام لگا ہے, جن کا قصور ہے ان کا گربان پکڑے, آپ ان کو للکاریں, ان کو کہیں کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. عمران خان بھی تھے, قصوروار یہ بھی ہیں. ابھی آپ میری بات, مجھے میری بات کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ابھی لگائی صاحب نے سیٹو سینٹ, جی چھوڑیں یار, آپ نے مجھے کہہ رہے ہیں کیوں قبول کر. میں اتنا اچھا نہیں ہوں, نیک نہیں ہوں, میں کوئی حاجی نہیں ہوں, یہاں کھانا میں بیٹھا ہوں, میں صوفی نہیں ہوں کہ دنیا سے نفرت کر رہا ہوں.
وہ ان کے اپنے ہیں الزام. میں کوئی ان کو اب میں ایک بندے کو ڈھونڈتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو یا عمران خان کو فارغ کروں. بالکل نہیں, آپ نے پہلے میری غلط ترجمانی کی ہے. ان کے جو گناہ ہیں وہ میرے اس وقت ایشو نہیں ہے, میں ان کو ابھی انکارپوریٹ نہیں کر رہا ہوں. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہنچے ان حالات کے بارے میں تعین کریں کہ کون لے کے آئے. ابھی لگاری صاحب نے سیٹو اور سینٹو کو ایشو کیا, سر سے ذکر کیا. یہ جو سینٹو تھا جو کہ پہلے جس کا نام میٹو تھا 1955 میں کیا, اسی سینٹو کے تحت ہم نے مصر کے خلاف, یہ لگاری صاحب چونکہ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں, ہم نے یہاں سے فوجیں بھیجی برطانیہ کے ساتھ دیا نیا سوئس کے اوپر. یہ ہماری بڑی چکر ہسٹری ہے. کوئی سیاستدان نہیں تھا. سیاستدان ہوتا تو خواجہ ناظم الدین سیٹو سائن کر کے جاتا. سیاستدان ہوتا تو پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کا, میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر بیرونی اور اندرونی اس طرح کے فیکٹرز موجود نہیں ہوتے, اور وہاں کے پولیٹیشین جو ہیں وہ ان سے نبردازمہ نہیں ہوتے. دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہوگا نا سر. پاکستان کی اسپیشل ملک ہے. بات کیا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے نہیں تو میں خواجہ ناظم الدین کو جب ڈسمس کیا گیا تھا تو وہ کون تھے, سیاستدان تھے. مجھے بتا دیں آج تک پاکستان واحد ملک ہے, جی ہاں, جو کہ محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف تک جتنے وزیر اعظم آئے ہیں سارے کے سارے فوج کی مدد سے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک مثال دے دیں کہ 30 وزیر اعظم آئے ہوں ملک کسی ملک میں اور سارے فوج لائی ہو, اور جس کو انہوں ہٹایا, جس کو مرضی ہٹانے کی ٹھان لی, وہ بندہ نہیں پھر اقتدار میں رہ سکا. ایک بتا دے کہ فلانا بندہ اکڑ گیا اور اقتدار میں رہ گیا. جب آپ کا ملک کے سامنے پڑا ہے پھر آپ کہیں جی اب ہم نے بھٹو صاحب کو ڈھونڈنا, ہم نے نواز شریف کو ڈھونڈنا, ہم نے عمران خان کو ڈھونڈنا. بھائی ان کے کرائمز سر دو باتیں ہیں نا اس میں, دو باتیں. لیکن جن بات میں آپ مورد الزام ایک پولیٹیشین جو ہے آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں. بس سیاستدان نہیں ہیں یہ, مگر ان کے پیچھے قوم تو کھڑی ہوتی ہے نا. جن میں آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کھڑی تو ہوتی ہے نا قوم, ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا قوم. سر یہ انتخابی نعرے لگاتی ہے نا. کھڑی تو بھٹو کے پاس بھی ہوئی تھی. کھڑی تو 2021 دسمبر تک نواز شریف کے پیچھے کھڑی تھی. عمران خان صاحب کے بندوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی تھی. ان سے وہ لے لیا 2018 میں انتخابی نشان لے لیا نواز شریف صاحب کے ضمنی الیکشن میں, وہ پھر جیت گئے. کھڑی تو قوم کھڑی تھی تو جیت گئے نا انتخابی نشان کے بغیر نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ یہ ان چیزوں کو, اس گتھی کو نذیر لغاری صاحب جیسے بڑے جید آدمی بیٹھے ان سے سلجھائیں. میرے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کی گتھی اور سیاست. نہیں سر, آپ بڑی مسائل حل کر دیتے ہیں, آپ کا اپنا ایک مقام ہے. مگر نذیر لغاری صاحب میں ہمیشہ یہ گفتگو کرتا ہوں کہ نظام, ابھی آپ نے مختلف نظاموں کی بات کی, کمیونزم کی بھی بات کی, تو دنیا میں کمیونزم اگر کہیں موجود ہے کسی بھی شکل میں تو وہ بھی پرفارم کر رہا ہے. بادشاہتیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں, جہاں پر آمریت ہے وہ بھی پرفارم کر رہی ہے, جہاں جمہوریت ہے وہ بھی پرفارم کر رہی ہے. کم از کم لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق تو مل رہے ہیں, روٹی تو مل رہی ہے, روزگار تو مل رہا ہے. پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پر, ایک حقیقت ہے, سیاسی قوتیں بھی ایک حقیقت ہیں, یہ سب مل کر ڈلیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہماری حیت ایسی ہے, اچھا, ہماری ساخت ایسی ہے, ہم جن عناصر سے ہماری تشکیل ہوئی ہے وہ عناصر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈیلیور اتنا ہی کرنا جتنا کر پائے ہیں. یہ ہمارے مسائل ہیں نا. یا آپ کے ہاں سے ایک شخص جاتا ہے ملائیشیا میں, ایک شخص جاتا ہے جنوبی کوریا میں, وہاں کی معیشتیں بناتا ہے اور انہیں ٹائیگر بنا دیتا ہے, ایشین ٹائیگر. آپ کے ملک سے جاتا ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا محبوب الحق, وہ آپ کے ملک میں وزیر خزانہ رہا ہے جنرل ضیاء کے ساتھ. ٹھیک, اس کے بعد بھی اس کا یہاں رول رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو اتنا ہی رول دیا تھا نا کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر کچھ کام کریں, اور وہ انٹرنیشنلی ڈائریکٹڈ جو لائنیں ہیں انہی کے اوپر رہیں اور انہی پر کام کریں. وہاں یہ تھا کہ وہاں پر ایشین ٹائیگر ڈیولپ کرنے تھے تاکہ وہ دکھا سکیں دنیا کو کہ یہ جزیرے خوشحالی کے ہم نے بنائے ہیں. تائیوان کا دفاع کا بجٹ آج سے 10-15 سال پہلے انڈیا کے بجٹ سے دگنا تھا. نہیں کیا سر ہم جو ہیں ہم باقی دنیا سے زیادہ کرپٹ ہیں؟ من حوصل قوم ہر طبقے میں ہم زیادہ کرپٹ ہیں؟ میں کہوں گا کہ ہاں ہم ہیں, میں کہوں گا کہ ہاں ہم ہیں, اور ہمارے ہاں جتنے بھی عناصر ہیں طاقت کے, جس قدر بھی مراکز ہیں سیاست کے, جس قدر بھی مراکز ہیں ڈیلیورنس کے, وہ آپ کے لیے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے ہیں.
وہ انفرادی ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں یا کسی کے حکم پر ایسا کرتے ہیں اور ان کے مفادات کو بجا لاتے ہیں؟ گھر محاذ میں آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 محاذ وہ کھول سکتے تھے نا بھائی۔ پولینڈ میں لیخ والیسیا آ گیا تھا برزنسکی کے مقابلے میں، اور وہ وہاں پر بڑا بن گیا تھا، وہاں پر ایک جنگ چھڑ سکتی تھی پولینڈ میں۔ پولینڈ کے گورے یا سفید لوگوں کا خون بہت قیمتی تھا، اس لیے یہاں محاذ کھولا گیا افغانستان میں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کا خون اور افغانستان کے لوگوں کا خون اور اس خطے کے لوگوں کا خون بہت سستا تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارے پورے سماجی ڈھانچے کو تتر بتر کر دیا گیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے یہاں اس کے بینیفیشری موجود تھے، وہاں ان کے بینیفیشری موجود تھے، تب بھی وہ اپنے لوگوں کے سفید خون کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ خراب ہو جائے یا اس کو زیادہ بہایا جائے۔ ہمارے یہاں بہایا گیا۔ ہمارے یہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ منشیات کا استعمال کرنے والے آپ کے ملک میں تھے، سب سے زیادہ اسلحے کا استعمال کرنے والے آپ کے ملک میں تھے، اور وہ ایک ایجنڈے پر کر رہے تھے۔ کون؟ آپ جائیں نا، جو جس کو ہم فتح کہتے ہیں ہم نے افغانستان میں حاصل کی، وہ چارلی ولسن وار فلم دیکھیں آپ، میں نام بتا رہا ہوں آپ کا، اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے اس کو فتح کیا تھا۔ وہ تھا 3 آدمی تھے، وہ چارلی ولسن تھا، سینٹ کا اپنا امریکی کانگریس کا ممبر تھا، وہ ایک خاتون تھی جنرل ضیاء الحق سے باقاعدگی سے ملنے والی خاتون تھی، جوین ہیرنگ۔ نمبر 3 ایک گسٹ ایبریکوڈرس تھا۔ یہ 3 آدمیوں نے پوری جنگ کو پلان کیا، اس کو کامیابی تک پہنچایا، اور یہاں ہم کہتے رہے کہ ہمارا مرد مجاہد وہ ہے، ہمارا وہ فلاں جو بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا جری ہے، اس نے کمال کیا، کتابیں لکھی جا رہی، سب جھوٹ تھا بھائی۔ ہم کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، ہمیں کسی اور ایجنڈے پر کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور ہمیں کہا گیا تھا تم ہمارے محبوب ہو، تم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہو ہمارے سینٹرل کمانڈ کی۔ وہ سینٹرل کمانڈ کی فرنٹ لائن بننے کے عشق میں ہم نے یہ سب کچھ کیا، خدمات انجام دی، اپنی سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جو نتائج ہیں وہ اس جنگ کے اب تک بھگت رہے، پچھلے 45 سال سے ہم جس جنگ میں داخل ہوئے تھے وہ جنگ ہمیں اب بھی خراب کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے۔ دہشت گردی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اسلحہ آیا، ڈرگز آئیں، یہ ساری چیزیں آئیں، لیکن اس وقت تو مسائل اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہیں۔ بھٹی صاحب، ایک وقت تھا ہمارے پاس جب حکومت کو یہ پتہ تھا کہ ملک میں 1 لاکھ میگا واٹ بجلی کے ہائیڈل وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے 2 ڈیم بنائے اور اس کے بعد ہم تھرمل پاور پلانٹس لگانے لگے۔ ہمارے پاس راستہ تھا کہ ہم سستی بجلی تک جا سکیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں حکومت کبھی آمرانہ حکومتیں آئیں، کبھی سیاسی حکومتیں آئیں۔ تو نذیر لغاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، جیسے میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں کہ ہم دنیا میں باقی قوموں سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر سطح پر کرپٹ ہیں تو پھر تو ہمارا نتیجہ یہی ہونا چاہیے، یا نہیں ہم دوسری قوموں کی طرح ہی کرپٹ بھی ہیں، دوسری قوموں کی طرح ایماندار بھی ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں۔ بھٹی صاحب بھائی جان، میں اب کیا کہوں، میرے دونوں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ہم بحث کیا کر رہے ہیں؟ کب ہم نکلیں گے اپنے ماضی سے؟ کب ہم نکلیں گے اپنے ماضی سے؟ کب آئیں گے اپنے حال میں؟ کب سوچیں گے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ کس ملک میں مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سیولین سیٹ اپ ہے اس کا جھگڑا نہیں تھا؟ چند ملکوں کو چھوڑ دیں، باقی ساروں کے مسائل تھے، انہوں نے کس طرح سلجھا لیے؟ کس ملک میں جنگیں نہیں لڑی گئیں؟ کس ملک کو پریشر نہیں آئے؟ آج افغانستان ہمارے بعد، افغانستان تو ساری عمر رہا ہی جنگوں میں ہے، اس کی کیوں کرنسی مضبوط ہے ہم سے؟ ہمارے ساتھ جانے والا جو بنگلہ دیش تھا اس کا ٹکا کیوں مضبوط ہے ہم سے؟ بھائی جان، آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اچانک کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے جی، سب وہ لاتے ہیں، سب وہ بھجواتے ہیں، مان لیا بھائی، تو پھر آپ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں؟ آپ کیوں پروٹوکول لیتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں جمہوریت کا نام جپتے ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں؟ بتائیں نا۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سویلین بالادستی والے ہیں، ووٹ کی عزت دیں گے؟ بیانیے کیوں بناتے ہیں؟ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ آپ نہیں ہیں سلیکٹڈ۔ بھٹو آج بھی زندہ ہے، کیوں زندہ ہے پھر بھٹو؟ اگر بھٹو کو وہی لائے تھے، وہی لے کے چلے گئے تھے۔ ختم کریں پھر ہماری یہ ساری قصے کہانیاں۔ جب ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے اپنے جس فیورٹ بندے کے لیے، تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں ہم اس کو چی گویرا اور موزے تنگ اور ارسطو اور افلاطون بنا دیتے ہیں۔ بتا دیں پھر قوم کو کہ یہ ڈیل کے تحت لندن گئے تھے، ڈیل کے تحت لندن سے واپس آئے ہیں، ڈیل کے تحت سارا کچھ ہو رہا تھا، ڈیل کے تحت عمران خان اترا تھا، ڈیل کے تحت وہ اقتدار اس کو ملا تھا۔ تو بھائی پھر کیوں آپ ریڑیاں لگا لیں کلفیوں کی، کوئی اور بزنس کر لیں، ان کو یا کسی اور کو آنے دیں۔
آپ ہمیں جب بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، آئین مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، جمہوریت مقدس ہے، پھر ہمیں آپ بھاشن دیتے ہیں کہ ایک کمیونزم بھی تھا، ایک سینٹو بھی تھا، ایک مینٹو بھی تھا، ایک ہماری جنگ بھی تھی. بھائی جنگیں ساروں نے لڑی ہیں، سارے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سارے چور دروازے سے آئے. وجہ یہ ہے کہ آپ سارے مارشل لا کی پیداوار ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نااہل قیادت ہیں، کرپٹ قیادت ہیں، رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں. آپ صحیح نہیں کرنا چاہتے. سارے مسائل میں مان لیتا ہوں سارے ہوں گے. بھائی میرا سوال وہ ہے، اس غریب عوام کو ریلیف دینے سے کس نے روکا ہے؟ ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں. ان کی صرف میں آج کل چونکہ بجلی کا معاملہ ہے، بجلی کا دیکھ لیں، ان کے خاندان سنور گئے ہیں. 11 ارب کے جنہوں نے 3 پاور پلانٹس لگائے تھے وہ 450 ارب 2020 میں کما چکے تھے. کوئی بتائیں کہیں رول آف لا ہے؟ ان کے تو پاکستان میں رہتے ہوئے دبئیاں لگی ہوئی ہیں. سوئس لیکس دیکھ لیں، دبئی لیکس دیکھ لیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جاؤ دبئی میں 11 ارب کی ڈالر کی جائیدادیں بناؤ، جاؤ پیناما لیکس کرو، جاؤ سوئس لیکس کرو، جاؤ کرپشن لے کے مال باہر لے جاؤ، سارا کچھ کر کے موجیں لوٹ لو. جب آپ سپیس چھوڑتے ہیں دوسرے سپیس لیتے ہیں. جب آپ خود اندر سے یہ اپنی جگہ اصل معاملہ تو یہی ہے بھٹی صاحب کہ جب آپ کے پاس اقتدار موجود ہے، جتنا بھی موجود ہے اس میں پرفارم تو کم از کم کرے نا. یا کہتے ہیں کہ یہ پرفارم کرنے کے لیے بھی منع کیا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتی ہیں. ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب، کیوں ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو اقتدار ہوتا ہے نا. عمران خان اقتدار میں تھا، آخری دنوں میں وہ کہتا تھا کہ میں بھی اختیار ہوں. اقتدار سے اتر آیا تب بھی اس نے کہا کہ میں بھی اختیار تھا. 1 پیج کی آڑ میں مجھ سے دھوکہ کیا گیا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. لیکن آج آپ حکمرانوں سے سنیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ جو الیکشن ہوئے وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تو کبھی کہتے نظر نہیں آتے کہ جی ہمیں لا کے بٹھایا گیا ہے. ہم اپنا مینڈیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا، قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے. جب بولتے ہیں تو پرفارم بھی کریں. پرفارم کیوں نہیں کرتے پھر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. کیا 2013 سے 2018 کی میں اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اور ڈیٹا شیٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ 140 پہ کرپشن کو اٹھایا تھا، 139 ٹو بی ایگزیکٹ، اور 2018 کے اندر 116 پہنچا دیا تھا. اکانومی کا جو سائز تھا 185 یا 190 بلین سے اٹھایا تھا اور 325 بلین تک پہنچا دیا تھا. ڈالر کو 105 پہ سٹیبل رکھا تھا. سٹاک ایکسچینج کو اٹھا کے 55,000 پہ پہنچا دیا تھا. کہاں پہ 15,000 یا 16,000 تھی سٹاک ایکسچینج. تو مجھے بتائیں کہ کون سے کس نے پرفارمنس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں چائنا کے ساتھ آپ کا ایک اتنا میگا پروجیکٹ تھا کہ جو میرا خیال تھا کہ یہ 32واں ملک ہے کہ جس میں فائدہ نہیں اٹھایا، سی پیک، جس میں چائنا نے وہی جا کے ایران کے ساتھ 2021 میں جا کے ڈن کیا، جس کے اندر $450 بلین کا پروجیکٹ تھا، جو ہمارا پہلا آغاز 2050 تھا لیکن بٹس اینڈ پیسز میں آنا تھا. تو کس نے آپ کو کہا تھا؟ کون سا جن چڑھ گیا تھا 2014 کے اندر جو عمران خان اور طاہر القادری آئے تھے، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. میرا آج تک سوال یہ ہے کہ ریاست پہ وہ کون سی افتاد آن پڑی تھی؟ نواز شریف کبھی پرائم منسٹر بنے 8 مہینے ہوئے تھے، کیوں نکلے تھے؟ کیوں پاکستان کو روکا تھا؟ پھر 2016 کے لاک ڈاؤن کیوں ہوئے تھے؟ 2015 میں جو ایم کے اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو آپریشن کیا تھا، یہاں پہ صدر لغاری کو بیچارے کو فوراً دبئی جا شفٹ ہونا پڑا تھا، عذاب بنا دی گئی تھی ان لوگوں بھی. کیوں کیا تھا؟ کیوں کر رہے تھے یہ؟ کیا پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا تھا؟ پھر نواز شریف کو نکال دیا بالآخر. کیوں نکالا تھا؟ اب آپ میرے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں. بھائی میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں. آپ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کل ہمارا کمیونیکیشن پرابلم ہے. جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ظاہر ہے آپ کے اس کے بھی نہیں آئے گی. باقی مجھے بات بڑی اسٹریٹ ہے، کوئی بات ایسی نہیں کوئی ڈھکی چھپی ہو کہ 7 جنوری 1951 سے جب سے پاکستان آرمی کا وجود میں آیا ہے، ہمارے مسائل شروع ہوئے ہیں. مارچ 1951 میں راولپنڈی کنسپریسی کیس کیا تھا؟
یہ کیا ہوں کہ کس نے کیا تھا؟ سر فوج کے 2 جرنیل بہت مختصر سا وقت ہے، میں اب مجھے بتائیں، اب آپ ایسی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ مجھے کہتے ہیں بھائی میں نے کہا میں کوئی کسی کو معصوم نہیں سمجھ رہا ہوں، میرے نزدیک ہر بندہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کرتوت مجھے اچھی طرح پتہ ہے، وہ مورے بنتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے ایگزیکٹلی ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں سر، کس نے کیا ہے، یہی کون ذمہ بات کر دار رہے ہے؟ ہیں، یہ مورے بنتے ہیں تب گڑبڑ ہوتی ہے، جب میں ڈائگنوز بھی کروں گا اور ذمہ دار بھی ٹھہراؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج جو ہے پھر اسی طریقے تب ہی ہوگا. ایسے علاج نہیں ہوگا کہ آپ کسی غلط بندے کو فکس کریں، آپ نے الیکشن کرے، آپ نے اکانومی تباہ کر دی، آپ نے فلاں کر دیا، آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، آپ بڑے دبئی کو پاکستان بنا دیا، پاکستان کو دبئی بنا دیا، آپ کے پیچھے نہ چھپیں. کلیئر کر مجھے، میں تو بڑا کلیئر ہوں، مجھے پوچھے کون ہے پاکستان، میں نے آپ کو اسٹیٹ بتا دی، مجھے آپ ایگری نہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے سر، پہلے بھی مہرے بنے، ابھی تو مہرے ہی بیٹھے، اس وقت بھی مہرے تھے، اب بھی مہرے ہیں. نذیر لغاری صاحب، سر یہ مہرے بننا اگر چھوڑ دیں تو کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مہرے بننے کی ضرورت کیوں پیش ہے. پاکستان بہت اچھی مثال دی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ ایران نے اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے. میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، تہران سے افغانستان کے درمیان آپ سفر کریں، ہر 10 کلومیٹر پر آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ ملے گی اور ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو اکنامی گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال تہران میں ہے، جس کا رقبہ 2 کروڑ 10 لاکھ اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے. اس سے پہلے دبئی کا شاپنگ مال تھا جو 1 کروڑ 20 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا تھا. اس وقت جو ہے دنیا کے ٹاپ 20 ٹاپ 21 اکنامیز میں ایران کی اکنامی شامل ہے، جو پچھلے 40-45 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، اس کے باوجود گرو کر رہی ہے. اور اگر یہ صورتحال ہو سکتی ہے، قومیں اگر اپنے اس پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مرضی پر سمجھوتے کرتی ہیں، اپنے مرضی پر جو ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں، اپنی مرضی پر اپنی ترقی کا فیصلہ کرتی ہیں، تو پھر آگے بھی بڑھتی ہیں. کیا ہوا تھا؟ کسی نے آ کر سی پیک وہاں تو نہیں رکوایا، کسی نے آ کر یہ تو نہیں کہا ہارٹ، اور سب رک گئے. صحیح ظاہر ہے جو آپ کو نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہ کریں، گرو کریں، وہ آپ کو نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، وہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دے جاتے تھے. آپ آئے نا، میرے ساتھ سفر کریں، آپ ملتان سے سکر تک موٹر وے بنی ہوئی چین بنا کر گئے. ہم نے چین پر الزام لگایا کہ وہ بھائی تم تو چور ہو، تم نے تو خراب روڈ بنایا ہے، تم نے یہ کہ وہی ایک ٹھیک روڈ ہے پاکستان کے اندر. پھر آپ کراچی سے حیدرآباد کے درمیان جو آپ نے خود بنایا ہے اس کو دیکھ لیں. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا، اگر ایک جملے میں مکمل کر لیں پلیز. بس آخری ہاں، میں آخری ایک جملہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جہان سینٹو مینٹو سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک اس عوام کو انہوں نے ترقی سے روکا، مگر سرے محل بن گئے اور ایون فیلڈ بن گئے، وہاں نہیں روک سکے. یہاں ہمیں ترقی جب ملنے آئی تو سارے ذمہ دار وہ ہیں. ملک ترقی نہیں کی، انہوں نے کر لی، ان کو کسی نہیں روکا، ہمیں روک. جی حفیظ صاحب مجھے رضا صاحب ایک فکرہ کہنے دیں، بڑا کام کر. دیکھیں جس ملک میں آپ کو سیاسی استحکام نظر آئے گا، وہ چاہے بادشاہت ہے، چاہے کمیونزم ہے، چاہے وہ جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہے، بام عروج تک پہنچ گیا. جن ملکوں کے نصیب میں سیاسی استحکام نہیں لکھا، ایک مثال 3500 سال کی انسانی تاریخ بتا دیں انہیں ترقی کی ہو، باقی سب جھوٹ ہے، دغا ہے، فراڈ ہے، منافقت ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب، جناب نذیر لغاری صاحب. گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.